بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، میں آپ کا سندھی کا ٹیچر سر قاسم آپ سے مخاطب ہوں کلاس 8 کے لیے۔ اچھا بیٹا، یہ آپ کی جو ہے 8 کلاس کی نئی بک ہے جو کہ اس سال چینج ہوئی ہے، اور یہ نئی بک کے حساب سے ابھی ہم پڑھیں گے۔ اور یہ نئی بک جو ہے پچھلے سیشن میں نہیں تھی، یہ اب اس سیشن میں یہ سٹارٹ ہوئی ہے 8 کلاس کی۔ اچھا بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے بھی سندھی پڑھی ہوگی اور سندھی کے بارے میں اچھی خاصی نالج بھی ہوگی آپ کو۔ تو آج ہم 8 کلاس کا پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں، حمد۔ سبق پیریوں حمد، دھنی جی وڈائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ دھنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور وڈائی کہتے ہیں تعریف کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اور حمد میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اور نعت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اسے ہم نعت کہتے ہیں، لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ ڈسی دنیا میں عجب نظارہ، سائیں جی سگھ سمجھ پیارا، یعنی دنیا کے اندر جو یہ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو بھی کریشن ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اسے دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کس طرح سے، اور انہوں نے کس طرح سے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اب ہے دھرتی تے اسرار، جوڑیا سائیں سب جنسار۔ اب کہتے ہیں آسمان کو، اور دھرتی کہتے ہیں زمین کو۔ اب آسمان اور زمین پر کیا کیا نظارے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، زمین کے اوپر سمندر ہے، پہاڑ ہیں، اور ندی ہیں، تالاب ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، اناج، سب چیزیں یہ اگتی ہیں زمین کے اوپر۔ پھر آسمان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں سورج، چاند، ستارے، رات کو آپ کو چاند اور ستارے نظر آتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وڻ ٹرن بوٹا دھنی اپایا، قسمیں قسمیں پن بنایا۔ وڻ ٹرن بوٹا دھنی اپایا، وڻ کہتے ہیں درخت کو، اور بوٹا کہتے ہیں پودے کو۔ درخت اور یہ پودے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور مختلف قسم کے پتے بنائے۔ پن کہتے ہیں پتوں کو۔ اب آپ دیکھتے ہیں درختوں کے پتے جو ہے وہ ہر درخت میں مختلف آپ کو ملیں گے، کسی درخت میں کیسے پتے ہوں گے، کسی میں کیسے پتے ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، تخلیق کیا ہے ان کو۔ گل پھل میوہ کئیں گلزار، جوڑیا سائیں سب جنسار، یعنی پھول پودے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کو گلزار کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر خوبصورتی لائے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ جبل ندیوں ہیں چشمہ لاہ، سمندر تلا ڈھنڈیوں واہ، یعنی جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور ندی جو ہے وہ ندیوں کو کہتے ہیں چشمے ہیں، جو پہاڑوں سے مطلب ہے کہ نیچے پانی گر رہا ہوتا ہے، اسے ہم چشمے کہتے ہیں، چشمہ کہتے ہیں۔ سمندر تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ برف گڑا سب دھارو دھار، جوڑیا سائیں سب جنسار۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شہر میں جو ہے نا، ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر برف گرتی ہے، یعنی برف جو ہے وہ تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ پورے شہر کے اندر، پورے مکانوں میں، چھتوں پر، گاڑیوں پر، ہر جگہ آپ کو برف ہی برف نظر آئے گی۔ لیکن کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں اگر بارش ہوئی ہوگی تو اولے پڑتے ہیں، وہ اولے جو ہے برف کی صورت اختیار کر کے نیچے زمین پر گرتے ہیں، اسے ہم اولے کہتے ہیں۔ یہ جو گڑا لکھا ہوا ہے، گڑے کا مطلب ہے اولے۔ تو کسی کسی شہر میں جو ہے وہ برف زیادہ گرتی ہے، روڈوں پر، گلیوں میں، ہر جگہ برف نظر آئے گی، لیکن کسی کسی شہر میں جو ہے وہ بارش اگر پڑتی ہے تو اس میں اولے پڑتے ہیں۔ ابڈے تھوڑی نظر کریو، سج چنڈ دے پن دھیان دھریو، یعنی آسمان کی طرف اگر آپ تھوڑی نظر کریں گے، اور سورج چاند کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے۔ سوہنے تارن سندھی قطار، جوڑیا سائیں سب جنسار، یعنی خوبصورت ستارے آپ کو رات کو آسمان میں نظر آئیں گے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اور اسی کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس طرح کریٹ کی ہے اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ چیپٹر آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر کسی کو کنفیوژن ہوگی تو پھر ہم آپ کو بھی اٹینڈ کریں گے۔ آپ اسکول آ جائیے گا، اور یہاں پر آ کر اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔
اچھا بیٹا، یہ الفاظ معنی اس سبق میں ہم نے آپ کو بھیجے ہیں حمد کے، اور یہ حمد کے الفاظ معنی جو ہیں وہ سگھ جو ہے طاقت لکھا ہوا ہے، اب جو ہے آسمان، یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے چیپٹر میں بھی آپ کو سمجھائی ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو بتایا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں ان کی میننگ لکھی ہوئی ہے، اور پھر سوال جواب ہیں، اور اس سوال جواب کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور یہ واحد جمع جو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے، واحد جمع جو لکھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے نا آپ نے گرامر پورشن میں لکھنا ہے واحد جمع کو، اور یہ خال بریو جو ہے وہ یہ آپ اپنے ٹیکسٹ چیپٹر میں لکھ لیجئے گا، لیکن واحد جمع جو ہے وہ گرامر سیکشن میں لکھیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟